بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اونٹ جو صحراؤں کا بادشاہ کہلاتا ہے، اپنی عجیب و غریب عادت کی وجہ سے ہمیشہ سے انسان کے لیے دلچسپی کا باعث بنا رہتا ہے۔ لیکن ایک ایسی حیران کن بات جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ سانپ کھاتا ہے۔ یہ جملہ بظاہر عجیب لگتا ہے، مگر صحرائی علاقوں کے مقامی لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کچھ خاص حالات میں اونٹ سانپ کھا لیتا ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم اونٹ کے سانپ کھانے کے عمل کو اسلامی، سائنسی اور تاریخی تناظر میں مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اونٹ کا وجود تقریباً 40 ملین سال پہلے سے زمین پر موجود ہے۔ قدیم فوسل سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی ابتدائی نسل شمالی امریکہ میں پیدا ہوئی، جو بعد میں ایشیائی، افریقہ اور عرب دنیا میں پھیل گئی۔ اونٹ کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: عربی اونٹ یعنی ایک کوہان والا، ایشیائی اونٹ یعنی دو کوہان والا۔ اسلام سے قبل کے دور میں اونٹ کا استعمال سفر، سامان ڈھونڈنے اور گوشت کے لیے ہوتا تھا۔ اونٹ عرب بدوؤں کے لیے زندگی کا اہم ستون تھا۔ قرآن کریم میں اونٹ کا ذکر مختلف مواقع پر کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے: کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا؟ ناظرین، یہ آیت ہمیں اونٹ کی ساکھ، اس کے صبر، برداشت اور طاقت پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اونٹوں کو سفر جہاد اور قربانی کے جانوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اونٹ کی قربانی کا ذکر حج کے موقع پر بھی موجود ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو انتہائی سخت حالات میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے جسم کی خاص خصوصیات درج ذیل ہیں: کوہان یعنی چربی کا ذخیرہ، جس سے اونٹ توانائی حاصل کرتا ہے۔ اونٹ کی لمبی گردن دور سے خطرہ محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کی لمبی پلکیں اور ناک کی ساکھ اس کو ریت سے بچاتی ہے، اور اس کے گہرے تلوے گرم ریت پر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اونٹ کا معدہ کئی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں سخت چیزوں کو ہضم کرنے کی غیر معمولی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ کڑوا، خشک اور بعض اوقات زہریلے پودے بھی کھا لیتا ہے۔ بعض صحرائی علاقوں، خصوصاً عرب اور افریقہ میں یہ بات مشہور ہے کہ جب اونٹ بیمار ہوتا ہے یا اسے ہزار نامی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ سانپ تلاش کرتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں جب اونٹ سانپ کھاتا ہے تو وہ چیر پھاڑ کر اسے نگل لیتا ہے اور پھر کئی دن تک آرام کرتا ہے۔ اس پر سائنسی طور پر ابھی مکمل اتفاق نہیں، لیکن دیہاتی مشاہدات کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسینٹیو ہیلنگ جانوروں میں بعض اوقات یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ جیسے بلی گھاس کھا کر قے کرتی ہے تاکہ معدے کی صفائی ہو، پرندے کچھ خاص مٹی یا پتیاں کھاتے ہیں۔ اسی طرح خیال ہے کہ اونٹ سانپ کھا کر اپنے جسم کی کسی اندرونی خرابی کو درست کرتا ہے، خصوصاً معدے کی تیزابیت یا کیڑے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اونٹ کا معدہ زہریلے اجزاء کو کسی حد تک ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تاہم یہ کوئی معمولی یا عام عادت نہیں بلکہ نایاب حالت میں ہوتا ہے۔ اسلام میں اونٹ کا ذکر بڑی عظمت کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اونٹوں کے بازو میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطان کا مسکن ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی کئی تشریحات کی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ اونٹ کی فطرت میں پائے جانے والی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ اونٹ کے سانپ کھانے کا قرآن و حدیث میں کوئی براہ راست ذکر موجود نہیں، لیکن اسلام ہمیں قدرت کے مظاہرے پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام میں سانپ کھانے کی اجازت نہیں۔ فقہ حنفی، شافعی اور دیگر مکاتب فکر کے نزدیک سانپ ایک خبیث اور زہریلا جانور ہے جس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن چونکہ اونٹ انسان نہیں، اس پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو انسان پر ہوتے ہیں۔ جانور اپنے فطری تقاضے کے تحت بعض اوقات ایسے عمل کرتے ہیں جسے انسان ناجائز تصور کرتا ہے۔ قدیم عرب میں ہزار نامی بیماری کا ذکر ملتا ہے، جو کہ معدے کی ایک خاص تکلیف ہے۔ دیہاتی حکیموں کا ماننا ہے کہ سانپ کا گوشت اس بیماری کے لیے دوا ہے، اس لیے وہ اونٹ کے اس عمل کو ایک عزیزی علاج سمجھتے ہیں۔
اگرچہ جدید سائنس نے اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں دیا، لیکن قدرت کے بعض راز انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔ اونٹ صبر، برداشت اور قوت ارادی کی علامت ہے۔ اسلام میں اونٹ کی قربانی سب سے افضل تصور کی جاتی ہے۔ اونٹ کا صاف کھانا ایک علامتی سبق بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار کڑوا علاج ہی شفا لاتا ہے۔ قدرت کی حکمتیں انسان کی عقل سے بلند ہوتی ہیں۔ کئی دیہاتی بزرگ ایسی کہانیاں سناتے ہیں جن میں اونٹ بیمار ہوا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، اچانک سانپ کھا لیا اور چند دن بعد تندرست ہو گیا۔ یہ مشاہدات اگرچہ سائنسی لیبارٹری میں ثابت نہیں، مگر سینکڑوں برس کے تجربات کی بنیاد پر دیہاتی انہیں مانتے ہیں۔ اونٹ کا سانپ کھانا ایک حیران کن مگر ممکنہ طور پر حقیقت پر مبنی عمل ہے۔ سائنسی لحاظ سے اونٹ کا معدہ کچھ زہریلی اشیاء ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس عمل کا نہ کوئی حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی منع کیا گیا ہے، البتہ قدرت کے مظاہرے پر غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ موضوع ہمیں سکھاتا ہے، علم صرف کتاب سے نہیں، مشاہدے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جانوروں کی فطرت میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور بعض اوقات قدرت کے فیصلے انسان کی عقل سے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ اونٹ کا سانپ کھانا بھی اسی نظام کا ایک راز ہے، جو شاید آنے والے وقتوں میں مکمل طور پر سمجھا جا سکے۔ بس بابرکت ہے اللہ، سب سے بہترین خالق۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔